خلفائے راشدین کا دور بیسٹ دور ہے، اس کے بعد 6 ماہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کے اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے، یہ ادوار بھی بس ہماری متاع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت و کردار کا جو ایک زرین دور ہے جو دنیا کے سامنے ہویدا ہوا، وہ یہ تھا کہ اگرچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ بظاہر کوئی بہت زیادہ جنگی آدمی نہیں تھے، اگرچہ جنگوں میں شرکت کرتے تھے، لیکن ان کا نام بطور جرنیل یا اس طرح سرکار کی ظاہری حیات طیبہ میں کم ملتا ہے، اگرچہ تمام غزوات میں شرکت کرتے رہے، سپہ سالار نہیں رہے۔ ہاں جی، تو جرنیلی کے طور پر متعین نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ ہر غزوے کے اندر شریک ہوئے ہیں، اور جس میں شریک نہیں ہوئے وہ بھی ان کے لیے طرح امتیاز بنا، جو غزوہ بدر تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اصل جوہر جو ہیں ایک جنگی منتظم کے طور پر، وہ آپ کے اپنے دور مبارک میں ظاہر ہوئے، سربراہ مملکت میں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس وقت اتنے عظیم فیصلے کیے اور اس قدر عظیم ترین جنگیں لڑیں اور اتنے بڑے بڑے ممالک کو مملکت اسلامیہ میں شامل کیا کہ اس کے بعد پھر دوبارہ ویسی نظیر قائم نہیں ہو سکی۔ یہ آپ ہی کا ایک دور تھا جو انتہائی سنہری دور تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دور حکومت کے اندر ایسے ایسے مراحل بھی آئے کہ جب حضرت امام علی مقام امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چاروں عبادلہ یعنی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر بن عاص اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ، یہ سارے ذوق و شوق کے ساتھ ان غزوات میں شرکت کیا کرتے تھے۔ آپ کے دور حکومت کے اندر بہت زیادہ مملکت اسلامیہ کو توسیع ملی۔ جب آپ کا دور شروع ہوا تو 22 لاکھ مربع میل تھا، اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت 50 لاکھ مربع میل کے قریب آپ کی حکومت پھیل چکی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی دوران جو معاملات ہوئے ہیں، ایک بہترین منتظم کے طور پر آپ کا ایک فیصلہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا بھی جنگی آدمی کرنے سے پہلے سوچتا رہا اور ان کی سوچ کے نتیجے میں عمل نہ ہو سکا، وہ تھا بحری بیڑا تیار کرنا۔ اور پھر آپ ہی کے دور حکومت کے اندر نہ صرف مسلمانوں نے بحری بیڑا تیار کیا جو حضرت امیر معاویہ کے زیر نگرانی تیار، اور قبرص، سیپرس جس کو کہتے ہیں آج کل، یہ فتح آپ ہی کے دور حکومت میں ہوا، اور اس کی جو شاخ تھی قریب ترین وہ دمشق کے قریب تک آ جاتی تھی سمندر کے اندر۔ ہمارا مرشد خانہ ہے سائپرس۔ ماشاءاللہ، پھر آپ کی تو خصوصی یادیں اس کے ساتھ وابستہ بڑی زبردست۔ تو یہ آپ ہی کا دور حکومت ہے۔ ایک جنگ کے اندر 500 کشتیاں رومی آپ کے مقابلے میں لے کر آ گئے، اور ادھر سے مسلمان گئے، انہوں نے چاہا کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ خشکی پر جا کر کریں، پیغام دیا کہ وہاں جوہر کھلیں گے، آپ بھی اپنی طاقت دکھانا، ہم بھی دکھائیں گے، لیکن ان کو یہ مان تھا کہ ہم پانیوں کے اندر جنگ بڑی خوبصورتی سے لڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہیں پر ہوگی، پانی میں ہوگی، پانی میں ہوگی، پانی تکرار کرتے رہے۔ تو اس وقت مسلمان فوجوں نے جب جنگ شروع کی تو اپنی کشتیوں کے آگے لکڑیوں کی رکاوٹیں لگا کر ان کے قریب اسٹریٹجی ان کی صرف دور سے تیر کھاؤ تیر مارو نہیں، بلکہ فوری حملہ آور ہونا، وہاں ان کے ساتھ کشتیوں کے ساتھ جا کر کشتیاں باندھ دی، اور پھر اس سمندر کے اندر جنگ لڑی گئی، جس جنگ کی گواہ سمندری مخلوق مچھلیاں تک تھیں، اور پھر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ہوا چلی، اور وہ ہوا ان کو جو مقتولین تھے ان کو بھی بہاتی ہوئی اور کشتیوں کی بھی بہاتی ہوئی ساحل تک لے گئی، اور وہ پانی جو ہے لوگوں کے خون کے ساتھ رنگین ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بحری جنگ کے اندر بھی مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک جنگ کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افریقہ کی جنگ جب شروع ہوئی ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن ابی سرا ان کی قیادت کے اندر 20,000 لوگ گئے لڑنے کے لیے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو فالو کیا کرتے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے بطور مشیر اور ایک سالار کے شرکت کی۔ جب آگے گئے تو آگے شاہ بربر جس کا نام جرجیر تھا، تو اس نے یہ کام کیا کہ مقابلے میں تقریباً 2 لاکھ فوج لے آیا، اور انہوں نے آ کر اس 20,000 فوج کے گرد انہوں نے گھیرا ڈال لیا۔ اب بھاگنے کی جگہ نہیں، دوڑنے کی جگہ نہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اسٹریٹجی یہ اختیار کر چکے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جنگ کر کر کے کئی دن ان کو تھکانا ہے، ان کی قوت ارادی توڑنی ہے،
یہ اسی طرح کرتے، چند لوگ جاتے لڑنے، وہ جب بھاگ کے ان کے پیچھے آتے، یہ ان کو محفوظ جگہ پر لا کر وہیں پہ قتل کر دیتے۔ اب جب انہوں نے بھی کہا بھی جنگ ختم ہونی چاہیے، گھیرا ڈال لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ معاملہ کیا، آپ نے حضرت عبداللہ بن ابی سرح سے کہا ہماری تعداد تھوڑی ہے اور یہ لوگ گھیر کر ہمیں پیس کر رکھ دیں گے، لہٰذا یہاں میں فیصلہ کن قدم اٹھاؤں گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے پیچھے ایک دستہ لگا دو جو میری پشت سے حفاظت کرے، فرنٹ کو میں خود کور کروں گا۔ یہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور ان لوگوں نے سمجھا شاید یہ کوئی صلح کی گفتگو کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے راستہ دیا۔ ان کا جو سردار تھا وہ ایک ترکی گھوڑے پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی جو باندیاں تھیں وہ اس کی حفاظت کے لیے موجود تھیں، اور اس کے سر پر انہوں نے مور کے پنکھوں کے ساتھ سایہ کیا ہوا تھا۔ یہ جب گئے ہیں تو انہوں نے جاتے ہی اس پہ وار کیا، بلکہ اس نے محسوس کر لیا کہ یہ مجھ پہ حملہ کریں گے، وہ بھاگا۔ انہوں نے پیچھے زور سے نیزہ مارا اور اس کی گردن پر لگا، وہاں وہ گرا، آپ نے اس کی گردن کاٹ دی اور نیزے پر چڑھا کر وہ بلند کی۔ جیسے ہی انہوں نے بلند کی تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ غازی صاحب بات کہنی آسان ہے، علاقہ بھی ان کا، فوج بھی ان کی، اسٹریٹجی بھی ان کی، اور گھیرا بھی ان کا، اور پھر 2 لاکھ فوج کے مقابلے میں صرف 20,000، اور اسی 20,000 نے اس انداز میں اس پورے لشکر پر کامیابی حاصل کی۔ بہت زیادہ ہزاروں لوگ قیدی بنے اور باقی بھاگ گئے وہاں سے۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یہ افریقہ کی